کرسچین کمیونٹی کے ساتھ میرا بھی ذاتی بہت زیادہ تعلق اور واسطہ رہا ہے. میں اس لیے بھی کیونکہ میں خود برطانیہ میں جب تھا منارٹی تھا اور مجھے احساس ہے کہ منارٹیز کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں، منارٹیز کو کتنی ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑتی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس حلقے سے میں نے الیکشن لڑا تھا وہاں پر 90% جو تھی کرسچین کمیونٹی تھی جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا تھا. یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے. اور میں بھی جب یہاں پر گورنر بنا تو 5.5 سال میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ 3 کمیونٹیز ہیں جن کو میں نے اپنے فیملی کی طرح پیار کیا. کرسچین کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے اور شیعتی کمیونٹی ہے، کیونکہ ان کے بھی محرم میں دوسروں میں بہت سے چیلنجز، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. تو میں نے ہمیشہ اپنے دروازے جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ایز اے گورنر کھلے رکھے. پیپلز پارٹی کا ماضی ہے، آپ حال کو نہ دیکھیں، مستقبل کو نہ دیکھیں، ماضی کو دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہی ایک ایسی جماعت ہے جو اقلیتوں کو تحفظ بھی دیتی ہے، ان کے حقوق کی بات بھی کرتی ہے، وومن رائٹس کی بات کرتی ہے، ایکوالٹی کی بات کرتی ہے، جسٹس کی بات کرتی ہے، انصاف کی بات کرتی ہے اور ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے ظلم اور بے انصافی کے ساتھ کھڑی ہے کہ جتنی تکلیفیں، جتنی صعوبتیں اور جتنی مشکلات پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جھیلی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ زندہ باد کہا ہے اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جب ایون محترمہ مدنی بھٹو کو شہید کیا گیا. تو مجھے اس بات پہ چونکہ پچھلے 15-20 دن سے میں کمپین میں ہوں، ایک چیز جو مجھے واضح نظر آتی ہے کہ میں پاسٹرز کو ملا ہوں، میں یوتھ جو کرسچین کمیونٹی کا ان کو ملا ہوں، ان کے چہرے پہ بلاول کے الیکشن لڑنے کی وجہ سے خوشی ہے. وہ دے فیل پروٹیکٹڈ کہ اب ہمارا جو یہاں سے ایم این اے بنے گا وہ اقلیتوں کو ڈیفینڈ کرے گا. اور پھر آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا ایم این اے پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ. تو میں اپنی مسیحی برادری کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کا دن بہت اہم دن ہے. یہ میرے لیے بھی اہم دن ہے، یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی اہم دن ہے، یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی اہم دن ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی بھی اہم دن ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کا سیاسی نقشہ تبدیل ہونا ہے. میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی ہوپ نظر آئی ہے، امید کی کرن نظر آئی ہے، اس وقت آئی ہے جب بلاول بھٹو نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. اور پھر یہ بہت ان کا جرأت مندانہ فیصلہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے وفاق مضبوط ہوگا، فیڈریشن مضبوط ہوگی، چھوٹے صوبوں کو ایک پازیٹیو میسج جو ہے جائے گا. اور پھر لاہور کی تاریخ ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی چینلز پہ جو ہمارے دوست جو ہیں تقریریں کرتے ہیں کہ جی بلاول کا کیا تعلق ہے، جی پیپلز پارٹی کا کی تعلق ہے. جی بھئی ان کو جاننا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد 1967 میں لاہور میں رکھی گئی تھی. اس کے بعد جب بی بی عامریت کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی اور پاکستان تشریف لائی تھی تو وہ لاہور میں تشریف لائی تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور سے ایم این اے کا الیکشن جیتا تھا اور وزیر اعظم بنا تھا. بے نظیر بھٹو نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا اور پاکستان کی وزیر اعظم بنے گی. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اب تاریخ دہرانے لگی اپنے آپ کو. اب بلاول بھٹو بھی لاہور سے جیتے گا اور ملک کا وزیر اعظم. میری حلقہ 127 کے لوگوں سے پرزور اپیل ہے کہ اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف بلاول بھٹو اس ملک میں کھڑا ہو. چلو سوال جواب کر لو. میرا اقلیتوں کا ایک پاکستان کی میری گزارش
گزارش ہے کہ آپ کے سوالات تو جنرل ہوتے ہیں لیکن یہ اقلیتوں کا سوال ہے، اس کو کائنڈلی ضرور ریکارڈ بھی کیجیے اور چلائیے گا بھی. جو سب سے پہلے تو ہم ساری قیادت کو ویلکم کہتے ہیں. سیمسن اسلم صاحب جو اس گھر کے مالک ہیں ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈیوڈ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی اچھی یہ جو ہے میٹنگ ہے انہوں نے ارینج کی، اور یہ گھر آج یہ بہت بڑا دفتر بنا ہوا ہے. میں اپنا شارٹ سے ہی تعارف کراؤں گا کہ یہ جو یو سی ہے اس کے اندر کبھی بھی کرسچن چیئرمین نہیں آیا تھا. تو یہ اویئرنیس ظاہر وزیر بھٹی نے دی، اور یہاں پہ اس وقت نون لیگ کا ٹائم تھا اور چیئرمین کرسچن پہلی دفعہ آیا. تو اس طرح تمام پارٹیوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ یہاں پہ جب بھی بلدیاتی نظام آتا ہے تو چیئرمین جو ہے وہ کرسچن دیا جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی بھی اس بات کو مد نظر رکھے گی. دوسرا میرا مین کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری اقلیتوں کے پاس 5% جاب کوٹا ہے لیکن اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کوٹا نہیں ہے، جس کی وجہ سے تمام سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. سینئر قیادت بھی ہے، چوہدری صاحب آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب دوبارہ موقع ملے تو کائنڈلی پورے چاروں صوبوں کے اندر مرکز کے اندر ہمیں اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کوٹا جو ہے یونیورسٹی کالجز میں وہ دیا جائے. پنجاب کے اندر 2% ہوا ہے، میری آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، لیکن ہماری ڈیمانڈ ہے 5%. اب بتائیں، یا تو ہمیں کہیں گے آپ 2% ہے تو پھر تو چلو یہ ہم 2% کو ایگری کریں. ہم 2% پہ ایگری نہیں کر رہے، یہ صرف ہائر ایجوکیشن میں ہے. اس کے علاوہ جو میڈیکل ہے، دوسری سب جگہ پہ جو پروفیسرز ہیں ان کے بچوں کا کوٹا ہے، دوسرے لوگوں کا پاہی لوگوں کا کوٹا ہے، لیکن منورٹی کا کوٹا اسپیشلی جو ہے اس میں میڈیکل میں بالکل بھی نہیں ہے، انجینئرنگ میں بالکل بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی زیادتیاں ہیں. اگر یہ کام ہمارا کر دیں ہم آپ سے اور کچھ بھی نہیں مانگے. تھینک یو ویری مچ جی. جو دیکھیں جی، پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں گورنر بنا تھا تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا تھا کہ تمام یونیورسٹیز کو، تمام محکموں کو لکھا کہ جو 5% کوٹا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے. سب سے پہلی جو زیادتی کی بات ہے کہ جو 5% کوٹا ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے. اور دوسری چیز جب میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جو نچلی سطح کی ملازمتیں ہیں ان میں تو 4% 5% ہے. جو ہائر ملازمتیں ہیں اس لیے کہ کرسچین کمیونٹی کے بچے ہائر ایجوکیشن میں نہیں جاتے، اس کی وجہ سے وہ بڑی نوکریاں جو ہیں ان کو نہیں لے. تو اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا ٹو سٹارٹ میں 2% کیا تھا، لیکن ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ 5% کا ہے تاکہ ہماری اقلیتوں کے جو بچے ہیں وہ بھی دوسرے بچوں کے مقابلے میں آ سکیں اور ان کو بھی وہ ملازمتیں دے سکیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے آپ کے ایشو کو ٹاپ پہ رکھے گی. اور دوسری بات آپ نے ریپریزنٹیشن کی ہے، تو زرداری صاحب اور میری تقریباً 50 پاسٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی. آپ تو چیئرمین کی بات کرتے ہیں، ہم نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ لاہور سے ہم انشاءاللہ ایم پی اے کی سیٹ جو ہے وہ مائنارٹی کو دیں گے اور ان کو جتوائیں گے جنرل سے.